کسی غیر اللہ کو، کسی اللہ کی مخلوق کو مستحق عبادت سمجھ کے اسے سجدہ کیا، یہ بھی سجدہ تعبد ہے اور شرک مہین ہے، کفر مبین ہے۔ کسی غیر اللہ کو غیر اللہ سمجھ کر اسے سجدہ کر رہا ہے، تو یہ سجدہ کیا ہے؟ کرامت۔ سجدہ تعظیم، سجدہ تعظیمی، یہ شرک ہے کہ گناہ ہے؟ گناہ ہے، کبیرہ ہے۔ بات اچھی طرح سمجھ آ گئی؟ تو گناہ کبیرہ کرنے والے کو مشرک نہیں کہتے، زنا کرنے والا، چوری کرنے والا، جھوٹ بولنے والا، غیبت کرنے والا، یہ سب گناہ کبیرہ کرنے والے لوگ ہیں۔ اسی طرح غیر اللہ کو سجدہ تعظیم کرنے والا بھی کیا ہے؟ گناہ کبیرہ کرنے والا ہے، شرک و کفر کرنے والا نہیں۔ وہ غیر اللہ کو غیر اللہ مان رہا ہے لیکن اسے سجدہ کر رہا ہے، غیر اللہ مان کر سجدہ کر رہا ہے، تو یہ سجدہ تعبد نہیں ہے، شرک نہیں ہے، سجدہ تعظیمی ہے، حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ اب سجدہ کسے کہتے ہیں؟ سجدے کے لیے بلا تشبیہ و تمثیل، جس طرح نماز کے لیے کیا چیز ضروری ہے؟ جبر بھائی، نیت۔ نماز کے لیے نیت ضروری ہے، نماز کے لیے نیت ضروری ہے۔ بغیر نیت کے آپ کھڑے ہو جائیں گے، نیت نہیں۔ نیت کسے کہتے ہیں بھائی؟ نیت آپ بولیے۔ ارادہ، دل کا ارادہ، مضبوط ارادہ، پکا ارادہ، یہ ہے۔ تو سجدے جس طرح نماز پڑھنے کا ارادہ ہو کہ میں اب نماز پڑھوں گا، دل کا ارادہ جو ہے، پکا ارادہ جو ہے، مضبوط ارادہ جو ہے، وہ ہے نیت۔ نماز پڑھنے کا ارادہ پکا، یہ ہے نیت۔ نیت جو ہے شرط ہے نماز کے لیے۔ نیت کے بغیر کھڑے ہو گئے آپ، نماز ہوگی ہی نہیں۔ آپ قیام کر لیں، قیام میں سورہ فاتحہ پڑھیں، ضم سورہ کریں، رکوع کریں، خوما کریں، سجدے میں جائیں، خادے میں آئیں، جلسہ کریں، جو کچھ پڑھنا ہے پڑھیں نماز میں، نماز نہیں ہوگی۔ کیوں نہیں؟ نیت نہیں۔ نیت جو ہے وہ شرط ہے۔ فات الشرط فات المشروط، شرط گئی تو مشروط بھی گئی۔ نماز کے لیے شرط ہے نیت، نیت ہی نہیں تو نماز ہی نہیں۔ روزے کی نیت نہیں کی آپ نے، بھوکے رہے بغیر نیت صوم کے، پیاسے رہے، مفطرات ثلاثہ، 3 باتیں جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کھانا پینا اور جماع، اس سے بچے رہے صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک، لیکن آپ روزے دار نہیں ہوئے۔ کیوں؟ وائی؟ بیکاز دی نیت واز ناٹ فاؤنڈ، بیکاز دی نیت واز ناٹ فاؤنڈ۔ ایک آدمی کو بھی انگریزی آتی نہیں، تو کیا عرض کر رہا تھا؟ اور سب کو آتی ہے۔ تو نیت کے بغیر روزہ ہی نہیں۔ اسی طرح نیت کے بغیر نماز ہی نہیں، نیت کے بغیر روزہ ہی نہیں۔ حیرانی سے دیکھ رہے ہیں یہ کیا ہے؟ طریقت ہم کو جو سنائی دی وہ الگ ہے، یہ الگ ہے، یہ نہیں تو طریقت بیکار ہے۔ یہ جو باتیں ہیں یہ سب باتیں جاننا ضروری ہے۔ بات سمجھ میں آئے؟ تو کیا عرض کر رہا تھا؟ وداؤٹ نیت نماز ہی نہیں، وداؤٹ نیت روزہ ہی نہیں، وداؤٹ نیت زکات ہی نہیں۔ مال کا 40واں حصہ نکالنا زکات ہے، پورے کا پورا مال میں نکال دیا، زکات کی نیت نہیں کی۔ زکات حد نصاب تک ہے میرے پاس پیسہ اور میں اس کی زکات نکال رہا ہوں، لیکن نیت زکات نکالنے کی نہیں ہے، زکات ادا نہیں ہوتی۔ نیت روزہ رکھنے کی نہیں ہے تو روزہ ادا نہیں ہوتا۔ نیت نماز پڑھنے کی نہیں تو نماز نہیں ہوتی۔ نیت، بات سمجھ میں؟ نماز نیت کے بغیر کھڑے ہو گئے،
اچھا ایک آدمی وضو کرنے کی نیت نہیں کرتا، وضو کر رہا ہے، وضو ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ہوگا۔ وضو کے لیے نیت شرط نہیں ہے، مگر وضو کرنا ایک ثواب کا کام ہے، ایک عبادت ہے، اس کا ثواب نہیں ملے گا۔ وضو کرنے کا ثواب بغیر وضو کی نیت کے نہیں ملے گا، اس وجہ سے وضو کی نیت بھی کرنی چاہیے۔ وضو کر رہا ہوں میں، وضو کی نیت کر کے وضو کریں گے تو وضو کرنے کا ثواب ملے گا، نہیں تو ثواب نہیں ملے گا۔ وضو تو ہو جائے گا، اس سے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، قرآن شریف چھو سکتے ہیں۔ شریعت کا علم جسے نہیں، وہ پیر، ہی از ناٹ پیر، ہی کی ناٹ بی کالڈ ایز اے پیر۔ تو بندگان خدا عرض کر رہا تھا، شریعت کے ان مسائل سے واقف ہونا ضروری ہے۔ ہر پیر کو ضرورت کی حد تک کا علم ہونا چاہیے، وہ عالم ہو۔ تو کیا عرض کر رہا تھا؟ بھول گیا حضرات جی۔ جس طرح نماز کی نیت کے بغیر نماز نہیں، روزے کی نیت کے بغیر روزہ نہیں، زکوٰۃ کی نیت کے بغیر زکوٰۃ نہیں، اسی طرح بندگان خدا سجدے کی نیت کے بغیر سجدہ نہیں۔ تو سجدہ خواہ سجدہ عبادت ہو، خواہ سجدہ تعظیمی ہو، نیت سے سجدہ کہلاتا ہے۔ نیت سجدہ تعظیمی پائی جائے تو وہ سجدہ تعظیمی ہے، نیت سجدہ تعبد پائی جائے تو وہ سجدہ تعبد ہے۔ نیت سجدہ کرنے کی نہیں ہے، ارادہ سجدہ کرنے کا نہیں ہے، اور وہ فعل واقع ہو رہا ہے، سجدہ کرنے کا کام کوئی کر رہا ہے، نیت سجدہ کرنے کی نہیں ہے تو اسے سجدہ نہیں کہیں گے۔ جس طرح نماز پڑھنے کا پورا کام کوئی انجام دے رہا ہے، نماز پڑھنے کی نیت کے بغیر، تو اس کو نماز نہیں کہا جائے گا۔ نیت کے بنا تم یہ عبادت نہیں کرنا، نیت کے بنا تم یہ عبادت، تو عبادت نیت کے بعد ہوتی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اب کوئی آدمی غیر اللہ کا سجدہ کر رہا ہے، غیر اللہ کو سجدہ کر، نیت سجدہ کرنے کی نہیں، تو اسے سجدہ نہیں کہیں گے، اسے سجدہ نہیں کریں گے۔ کوئی آدمی کسی ولی کے مزار کو سجدہ کر رہا ہے، یعنی اس کا کام دکھائی دے رہا ہے، اس کا عمل بتا رہا ہے کہ سجدہ کر رہا ہے، غیر اللہ کے مزار کو سجدہ کر رہا ہے، لیکن اس کے دل میں نیت سجدے کی نہیں ہے، تو وہ سجدہ نہیں ہے۔ چونکہ ہم کسی کے دل سے مطلع نہیں ہو سکتے، دل کی خبر ہمیں نہیں ہے، کسی کے دل کی حالت پر آگاہ نہیں ہے ہم، لہذا ہم کسی کو سجدہ کرنے والا غیر اللہ کو نہیں کہہ سکتے، جب تک کہ وہ خود سجدہ کرنے والا خود نہ کہے کہ میں اسے سجدہ کر رہا ہوں، اس غیر اللہ کو سجدہ کر رہا ہوں، اس غیر اللہ کے مزار کو سجدہ کر رہا ہوں، نیت سجدہ کے ساتھ۔ جب وہ خود وہ کہہ دے گا تو ہم کہیں گے کہ اس نے سجدہ کیا۔ نیت کا تعلق قلب سے ہے، زبان سے نہیں۔ کسی مزار کو سجدہ کرنے کی نہیں ہے، وہ سجدہ کر رہا ہے تو وہ سجدہ نہیں ہے۔ وداؤٹ نیت سجدہ نہیں، مگر ہم بغیر نیت کے بھی سجدے کا عمل کرنا غیر اللہ کے سامنے، اسے ہم روکیں گے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں، نیت کے بغیر سجدہ تعظیمی نہیں، سجدہ تعبد نہیں، نیت ہونا چاہیے سجدہ کرنے کی پہلے۔ اس کے بعد سجدہ کسے کہتے ہیں؟ پہلے تو نیت سجدہ، پھر اس کے بعد سجدہ کسے کہتے ہیں؟ کون بولیں گے جواب؟ سجدہ کسے کہتے ہیں؟ شوکت علی۔ کیا نماز میں لگتے؟ پیشانی اور 2 ہتھیلیاں۔ اب کتنے ہوئے؟ 8 نہیں ہوا۔ اب ان کی نئی شریعت ہے یہ۔ ہم نے اپنے استاد سے سنا، اپنے پیر
نے معلم سے سنا 7 8 سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں سجدہ کروں 7 ہڈیوں پر. عظم کی جمع اعظم. مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں 7 ہڈیوں پر سجدہ کروں. وہ 7 ہڈیاں کیا ہیں؟ یہ پھر یہ. تو 7 اعضاء کا نیت بھی ہو سجدے کی اور 7 اعضاء زمین پر بھی لگیں تو اس وقت کیا ہوگا؟ سجدہ ہوگا. اگر کسی مخلوق کے سامنے ایسا کیا گیا نیت سجدہ کے ساتھ 7 اعضاء زمین پر لگائے گئے اور اس مخلوق کو مخلوق ہی مانا گیا تو یہ کیا سجدہ ہوا؟ سجدہ تعظیمی. سجدہ تعظیمی جائز ہے یا ناجائز؟ ناجائز ہے. شرک ہے یا غیر شرک؟ اور نیت سجدہ کے ساتھ 7 اعضاء زمین پر لگائے جائیں کسی کو خدا مان کر تو کیا ہو گیا؟ وہ تعبد ہو گیا. بات سمجھ میں آئی؟ تو اب اگر کوئی آدمی نیت نہیں کرتا کسی غیر خدا کو سجدہ کرنے کی اور وہ کسی غیر خدا کے سامنے پیشانی رکھتا ہے یعنی 7 اعضاء زمین پر ٹکا دیتا ہے تو وہ سجدہ کرنے والا ہوگا؟ نہیں ہوگا. غیر خدا کو سجدہ کرنے والا نہیں ہوگا. غیر خدا کو نہ سجدہ تعبد کرنے والا ہوگا نہ سجدہ تعظیمی کرنے والا ہوگا. لیکن پھر بھی ہم کہیں گے کہ غیر خدا کے سامنے 7 اعضاء کو زمین پر لگانا یہ درست نہیں ہے. ایسا کرنا جائز نہیں ہے. میں جائز بول کو بتا کو ہونا کیا سکتا ہے؟ ایسا کائی کو میں جائز بول کو بتا کو بتا ہے تو کیا ہوا؟ نیت سجدہ نہیں بھی ہے تو کسی مزار کے آگے 7 اعضاء کو زمین پر لگانا یہ درست نہیں ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس سے ہم روکیں گے، منع کریں گے اس سے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ خبروں کا بوسہ لینا، بوسہ الگ چیز ہے، سجدہ الگ چیز ہے. کوئی آدمی جا کر پیشانی بوسہ لینے کے لیے پیشانی ٹیکنا ضروری نہیں ہے. بات سمجھ میں آئی؟ کوئی آدمی جا کے خبر کو چومتا ہے، کسی خبر کو یہ ہے بوسہ خبر، سجدہ خبر نہیں ہے. صرف منہ لگاتا، منہ لگانے کے لیے پیشانی لگانا ضروری نہیں، ہاتھ اور گھٹنے سب ٹیکنا ضروری نہیں ہے. کوئی آدمی اس طرح کا بوسہ دیتا ہے خبر کو تو اس سے بھی علماء کرام فرماتے ہیں کہ احوط یہ ہے، محتاط فتویٰ یہی ہے کہ اسے بھی ناجائز قرار دیا جائے گا. احتیاطاً اسے بھی ناجائز قرار دیا، بوسہ خبر کو بھی منع کیا جائے گا. سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو معلوم ہو گیا کہ سجدہ کسے کہتے ہیں، سجدہ تعظیمی کسے کہتے ہیں، تعبد کسے کہتے ہیں، تعظیم کسے کہتے ہیں، شرک کیا ہے، اسلام کیا ہے. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ. اور یاد اس واقعے کو کہ ہم نے کہا فرشتوں سے اسجدوا لآدم، سجدہ کرو آدم کو، فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، تو سب نے سجدہ کیا ابلیس کے. ابلیس نے سجدہ نہیں کیا. ابا واستكبر وكان من الكافرين. ابا واستكبر وكان من الكافرين، انہوں نے انکار کیا، اس نے انکار کیا، واستكبر تکبر کیا، وكان من الكافرين، اور وہ کافرین میں سے تھا. وقلنا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، اور ہم کہا کہ اے آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، تم سکون اختیار کرو اور تمہاری بیوی سکونت اختیار کرے جنت میں. شیطان سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، فرشتوں سے اللہ تعالیٰ نے سجدہ کرنے کو کہا. فرشتوں کو حکم دیا سجدہ کرو. اس حکم میں شامل کون تھا؟ وہ فرشتوں ہی کو حکم نہیں تھا بلکہ ابلیس کو بھی وہ حکم دیا گیا. اگرچہ کہ ابلیس فرشتوں کی ذات سے نہیں تھا، ابلیس کی ذات جنات کی ذات تھی. ابلیس کی ذات جنات کی ذات تھی. ابلیس جن تھا، فرشتہ نہیں تھا. بات سمجھ میں آ گئی؟ لیکن فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا، فرشتوں کا معلم بنا
دیا گیا تھا، استاد بنا دیا گیا تھا، لہذا فرشتوں کے ساتھ سجدوں کا حکم اسے بھی تھا، سجدے کا حکم اسے بھی دیا گیا تھا، اگرچہ کہ فرشتوں کی ذات تھی، وہ نوری مخلوق تھی، اور شیطان جو ہے ناری مخلوق تھا۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، یاد کرو اس وقت کو جب کہ ہم نے کہا فرشتوں سے اسجدوا لآدم، سجدہ کرو آدم کو، فسجدوا الا ابلیس، تو سب فرشتوں نے سجدہ کیا الا ابلیس، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، فرشتوں نے سجدہ کیا۔ کیوں سجدہ کیا؟ فرشتے بھی نور سے بنے ہوئے تھے، آدم علیہ السلام کے جسد خاکی کے اندر بھی نور مصطفیٰ تھا، نور نے نور کو کھینچا۔ فرشتے نوری مخلوق، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کے نور سے اللہ کی ہر مخلوق پیدا ہوئی، ناری مخلوق بھی حضور کے نور سے پیدا ہوئی، نوری مخلوق بھی اللہ کی حضور کے نور سے پیدا ہوئی، جنات جو ناری مخلوق ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی، وہ بھی حضور کے نور سے بنی، فرشتے جو نوری مخلوق ہیں، نورانی مخلوق ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی، وہ بھی حضور کے نور سے بنی، زمین، آسمان، چاند، ستارہ، ہر مخلوق اللہ تعالیٰ کی میرے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم ہی کے نور سے بنی۔ لیکن حضور بھی نور ہیں، فرشتے بھی نور ہیں، حضور کے نور سے بالراست جو اللہ کی مخلوق بنی، ڈائریکٹ جو اللہ کی مخلوق بنی وہ فرشتے ہیں۔ حضور کے نور سے بالراست ڈائریکٹ جو مخلوق ظہور میں آئی، جو مخلوق پیدا ہوئی، وہ فرشتے ہیں۔ علم جو ہے نا، علم وکالت کا علم ہی نہیں، کوئی وکیل بنے تو اللہ کے پاس قیامت میں کوئی 5 پیسے کی بھی ویلیو نہیں اس کی۔ ایک آدمی وکیل بنے گا، غور سنا ہے نہیں ہے، تو ایک آدمی وکیل بن گیا، وکیل ایڈوکیٹ بن گیا، محنت سے پڑھا ہے، قیامت میں اس علم کے 5 پیسے کی ویلیو نہیں، وکیل ہے جنت پہ جاؤ۔ ایک آدمی نے اکنامکس میں ایم اے کر لیا، کوئی ویلیو ہے؟ نو ویلیو۔ کسی نے پی ایچ ڈی کر لیا، پی ایچ ڈی کسی لینگویج میں، خبر میں کوئی فائدہ؟ کسی نے سیاسیات میں، کسی نے ہسٹری میں ریسرچ اسکالر کا درجہ حاصل کر لیا، کوئی ویلیو۔ کوئی پالیٹکس میں پی ایچ ڈی کر لیا، کوئی ویلیو؟ وہ علم ہی نہیں۔ علم کیا ہے؟ شریعت کا علم، جو میں نے سکھایا نا آپ کو، سجدہ تعظیمی، سجدہ کسے کہتے ہیں، وضو کرے تو کیا ہے، یہ کیا ہے، نیت کیا ہے، یہ ہے علم۔ کم سے کم رمضان مبارک میں یہ باتیں ضروری یاد رکھو، بولنا ہمارا کام ہے۔ یہ علم ہی نہیں ہوگا تو غلطیاں کریں گے، عمل میں غلطیاں ہوں گی، علم کے بغیر عمل کر ہی نہیں سکتے آپ۔ بات سمجھ میں؟ اطلب العلم من المہد الی اللحد، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کا طلب کرنا فرض ہے ہر مسلمان پر۔ کون سا علم؟ شریعت کا علم، دوسرے علوم نہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ ڈاکٹری نہ سیکھیے، وکیلی نہ سیکھیے، ایڈوکیسی نہ سیکھیے، ڈاکٹری اور کیا ہے لینگویجز نہ سیکھیے، ایم اے نہ کیجیے، پی ایچ ڈی نہ کیجیے، ایم فل نہ کیجیے، یہ نہیں، شریعت منع نہیں کرتی۔ لیکن وہ سب علوم حاصل نہ بھی کریں تو آخرت میں آپ سے کوئی پوچھے گا نہیں۔ آپ پروفیسر کیوں نہیں بنے؟ آپ ڈاکٹر کیوں نہیں بنے؟ آپ ایڈوکیٹ کیوں نہیں بنے؟ آپ انجینئر کیوں نہیں بنے؟ آپ سائنٹسٹ کیوں نہیں بنے؟
پوچھے گا آپ عالم کیوں نہیں بنے؟ آپ نے نماز کے مسائل کیوں نہیں سیکھے؟ عقائد کیوں نہیں سیکھے؟ سجدے کی قسمیں کیا تھیں؟ سجدہ کیا ہے؟ سجدہ کیا نہیں ہے؟ نیت کیا ہے؟ تو بندگان خدا رمضان کی راتوں میں کچھ نہ کچھ سیکھو، سیکھتے رہو، سیکھتے رہو. Go in search of knowledge, either it was in China. اطلب العلم ولو كان بالسين. اطلب العلم من المهد الى اللحد. طلب کرو مہد سے، گہوارے سے، کریڈل سے خبر تک، پیدا ہونے سے لے کے مرنے تک علم حاصل کرو. حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اغدو عالما، یہ حدیث میں نے کئی مرتبہ سنا دی، اغدو عالما. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اغدو عالما، صبح کر اس حالت میں، صبح اٹھ تو تیری یہ حالت رہے کہ تو عالم دین رہے، عالم دین رہے. ہم کو فکر نہیں ہے. یاد رکھو علماء کرام بھی، خلفاء حضرات بھی کسی سے ملیں تو اسے علم دین دو، علم دین دو. یہ بہت بڑی نیکی ہے. ملو تو اسے علم سکھاؤ. بات سمجھ میں آئے؟ ادھر کی کہانی، ادھر کا قصہ، ادھر کے گپ، ادھر کا شپ، یہ کرتے ہیں. یہ تضیع اوقات ہے. عمر عزیز کو اسے رائے گاں گنواتے ہیں. بات سمجھ میں؟ علم کی بات کرو. کسی کے جہل کو علم سے بدلنا بہت بڑا ثواب ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو عرض کر رہا تھا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم فرماتے ہیں اغدو عالما، صبح کر اس حالت میں کہ تو عالم رہے. او متعلما، عالم نہیں ہے کم سے کم اسٹوڈنٹ بن، علم دین کا سیکھنے والا متعلم بن. اغدو عالما او متعلما، صبح کر اس حالت میں کہ تو علم دین کا متعلم رہے. او مستمعا، یا صبح کر اس حالت میں کہ تو علم دین کو غور سے سنے. غور سے کہاں غور سے سن رہے ہیں؟ صبح کر اس حالت میں کہ تو علم دین کو کان لگا کر پوری توجہ اور دلچسپی سے سننے والا رہے. اغدو عالما او متعلما او مستمعا او محبا، یہ تینوں بھی نہیں بن سکا. عالم بھی نہیں بن سکا، صبح کو اٹھا عالم بھی نہیں بنا، عالم بھی نہیں ہے، متعلم بھی نہیں ہے، اسٹوڈنٹ بھی نہیں ہے علم دین کا، مستمع بھی نہیں ہے، علم دین کو شوق سے سننے والا بھی نہیں ہے. او محبا، یا علماء کرام سے محبت رکھنے والا. ہم کو تو محبت ہے جاہلوں سے، ہم کو تو محبت ہے ان لوگوں سے جو مسائل نہیں بیان کرتے، شریعت نہیں بیان کرتے، طریقت نہیں بیان کرتے، حقیقت نہیں بیان کرتے، معرفت نہیں بیان کرتے، قرآن کی آیت نہیں پڑھتے، حدیث کا ذکر نہیں کرتے، فقہ کا مسئلہ کوئی زبان پر نہیں لاتے، کوئی دینی مسئلہ ڈسکس نہیں کرتے. ان لوگوں سے ہم کو پیار ہے. سرکار فرماتے ہیں کہ صبح اٹھ اس حالت میں کہ تو عالم دین رہے، یا نہیں تو دین سیکھنے والا رہے، یا نہیں تو دین سننے والا رہے، یا نہیں تو کم سے کم علماء کرام سے محبت ہو. دیکھو تمہارے قلب میں گزرے ہوئے علماء کرام سے محبت ہے کیا؟ ہم کو محبت ہے دولت مندوں سے. بڑے دولت مند تھے ہمارے دادا، داڑھی مڑاتے تھے، مچھاں بڑے بڑے رکھے تھے، لرزتے تھی، بستی ہماری کانپتی تھی، بڑی لکڑی پکڑتے تھے. ہمارے نانا جو ہے کیا کرتے تھے؟ سب کچھ کرتے تھے نماز کے سوائے. روزہ کبھی زندگی میں نہیں رکھے تھے، کروڑ پتی تھے. اب بیان کر رہے ہیں چوپال پر بیٹھ کے. یہ غلط بات ہے. علم دین کی طرف بلانے والے سے بھاگ رہے ہیں آپ، یہ غلط بات ہے. آپ دو آدمی بیٹھیں تو کچھ اللہ کی بات کریں، اللہ کے دین کی بات، کچھ آخرت کی بات، اللہ کا دین سکھائیں، قرآن کا علم دیں، قرآن کا علم ڈسکس کریں، حدیث کی بات کریں، فقہ کی بات کریں، تصوف کی بات کریں، تزکیے کی بات کریں، تربیت کی بات کریں، فکر آخرت کی بات کریں. اب میں اس سے زیادہ کیا سمجھاؤں؟ آپ بڑے ہیں، چھوٹے بچے تو نہیں ہیں، آپ سمجھ لیں. تو عرض کر رہا تھا
اغدو عالمن او متعلمن او مستمعن او محبن، علماء سے محبت کرنے والا بن کے اٹھ. ولا تکن الخامس، پانچواں نہ بن. حضور فرماتے ہیں عالم بھی نہیں ہے تو، متعلم بھی نہیں ہے، علم دین کو غور سے سنتا بھی نہیں، عالموں سے تعلق بھی نہیں، محبت بھی نہیں، پانچواں ہے، یہ چاروں میں نہیں ہے، فتہلک، حضور فرماتے ہیں کہ تو ہلاک ہو جائے گا. پانچواں بنے گا تو ہلاک ہو جائے. میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں. تو اپنی زندگی کا جائزہ لیں، آپ اپنے آپ کو جج کریں، آپ اپنے آپ کو دیکھیں، آپ کا فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے. آپ کیا ہیں؟ ہلاک ہونے والے ہیں یا نہیں ہونے والے ہیں؟ برباد ہونے والے ہیں یا نہیں ہونے والے ہیں؟ آپ فیصلہ کر لیں. میں نے تو کسوٹی دے دی، محک آپ کے ہاتھ میں رکھ دیا. زبان کھولیں تو کچھ قرآن کی بات کریں، حدیث کی بات کریں، فقہ کی بات کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ کی بات کریں، سیرت کی بات کریں، صحابہ کا تذکرہ کریں. بات سمجھ میں آ رہی؟ سنت رسول کو ڈسکس کریں، حج کے مسائل بیان کریں، روزے کے مسائل بیان کریں، رمضان زکوٰۃ کے مسائل بیان کریں. ان پر محنت کریں میرے بھائی. عقائد کو زیر بحث لائیں. بات سمجھ میں؟ تصوف کی بات کریں، حقائق کی بات کریں، دقائق کی بات کریں، معارف کی بات کریں، اسرار کی بات کریں. تو کیا عرض کر رہا تھا؟ فرشتے نوری مخلوق اور شیطان ناری مخلوق. تو فرشتے گناہ نہیں کرتے. کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ وہ ڈائریکٹ نور مصطفیٰ سے بنے، ڈائریکٹ حضور کا نور. حضور کے نور اور فرشتوں کے بیچ میں کوئی دوسری ذات نہیں ہے. حضور کے نور سے کوئی چیز بنی، پھر اس سے فرشتے بنے. تو ڈائریکٹ نور مصطفیٰ سے فرشتوں کا وجود عمل میں آیا، وہ تخلیق پائے. اسی لیے نور مصطفیٰ کا وہ پرتو ہیں، لہذا نور مصطفیٰ کی نیکی اس میں آئی ہے. فرشتے لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، وہ خدا کی نافرمانی کرتے ہی نہیں. بات سمجھنا ہے؟ فرشتے جو ہیں ان کا کوئی والد نہیں، ماں باپ سے بنے نہیں، وہ حضور کے نور سے بنے. یہ دوسرے ماں باپ رہتے نا تو اب ماں باپ کا اثر بھی آتا، وہاں نہیں، وہاں مصطفیٰ کا نور ہی ہے. کچھ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو بندگان خدا، فرشتے گناہ نہیں کرتے، فرشتے اور نیکیاں کرتے ہیں. کیوں؟ ایک نیک کے نور سے بنے ہیں. تو جب اللہ نے کہا جھک جاؤ، اور اصل فرشتوں کی کیا ہے؟ نور مصطفیٰ. اصل آدم کے اندر ہے نور مصطفیٰ. روح آدم بن کر روح اندر آدم کے ہے. نور مصطفیٰ بشکل روح آدم کے اندر ہے. فرشتوں سے کہا جھک جاؤ، تو چونکہ اصل آدم کے اندر ہے، یہ باہر ہیں آدم علیہ السلام کے، جھکنے کا حکم دیا، جھک گئے. اب یہ شیطان جو ہے ڈائریکٹ نور مصطفیٰ سے نہیں بنا، یہ نور مصطفیٰ سے آگ بنی، پھر اس آگ سے شیطان بنا، آگ سے شیطان کا باپ بنا جان. اس جان کی اولاد ہے یہ ابلیس. تو معلومات بیچ میں حاجب اور حاجز آ گیا. وہ ذات الگ ہے، نورانی، نور کی ذات الگ ہے، اور فرشتے یہ جنات کی ذات الگ ہے. اس واسطے کیا ہو گیا؟ ذاتیں الگ ہیں. اندر نور ہے آدم علیہ السلام کے، یہ جو ہے یہ نار ہے. جھکو بولے تو اکڑ گیا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو سجدے کا حکم دیا. آدم علیہ السلام کا سب نے سجدہ کیا.
کس نے سجدہ کیا؟ تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا. ابا واستکبرا، انکار کیا سجدے کا، سجدہ کرنے سے. ابا یابا کے معنی انکار کرنے کے ہیں. انکار کیا سجدہ کرنے سے، واستکبرا اور تکبر کیا، وکانا من الکافرین اور کیا ہو گیا؟ کافروں میں شامل ہو گیا. وقلنا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے کہا اے آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، اے آدم تم اور تمہاری بیوی دونوں جنت میں ٹھہر جاؤ. بہت غور سے سنیں، اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام سے کیا کہہ رہا ہے؟ اے آدم تم اور تمہاری بیوی دونوں جنت میں سکونت اختیار کرو. جنت میں، جنت تمہارا ریسیڈنس ہے، یو ریسائڈ ان جنہ. تم جنت میں رہو، تم جنت میں رہو. آدم علیہ السلام کو بھی کہہ رہا ہے، اور کسے کہہ رہا ہے؟ حوا علیہ السلام نہیں، حوا علیہ السلام. کیا؟ حوا علیہ السلام. ان دونوں کو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ تم دونوں جنت میں رہو. اب یہ جنت میں رہنے کا جو حکم دیا گیا، یہ کس نیکی کی وجہ سے دیا گیا؟ ابھی پیدا ہوئے ہیں، سوچنا سمجھنا کیا بھی نہیں، بولنے کو چلے جاؤ، میں سننے کو چلے جاتے. آدم علیہ السلام ابھی پیدا ہوئے ہیں، کیا عبادت کرے؟ ابھی پیدا ہوئے ہیں، پیدا ہونے سے پہلے اس فرشتوں کو حکم دے دیا. اذا سویتہ ونفخت فیہ من روحی فقعوا لہ ساجدین. جب میں آدم کو پیدا کروں، پیدا کرتے ہی تم سب سجدے میں گر پڑنا، حکم دے دیا. آدم علیہ السلام پیدا ہوتے ہی فرشتوں کو حکم دیا سجدہ کرو. فرشتے سب سجدے میں گر پڑے، فرشتے سب سجدے میں گر پڑے. جو اچھے تھے گر پڑے، جو گندا تھا نہیں گرا.